जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी की एक और अहम एपिसोड और मैं आपका होस्ट ओन शिराजी दफ्तर खारजा इस्लामाबाद पाकिस्तान से आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, कुछ अरसा तक तो रहा आपके सामने हाज़िर नहीं हो सका। कुछ जो थे वो हेल्थ के मामला थे, कुछ दीगर निजी मसरूफियात थी जिसकी वजह से आपके सामने वीडियो नहीं आ सकी। अब जो है वो रेगुलर रोज़ाना की बुनियाद पे आप के सामने हक़ाइक़ अंदर की खबरें जो हम लाते हैं वो लाते रहेंगे। इस वक्त दफ्तर खारजा के सामने मौजूद होने का मतलब यही है कि खारजा अमूर पे क्या मामला चल रहे हैं। अमेरिका अफ़गानिस्तान से चला गया है तो आल दो कि सारा कुछ जो वहाँ पे इक्विपमेंट था उसे तबाह करके गया, लेकिन सफारती सतह पे क्या हो रहा है। अब से थोड़ी देर पहले मैं इसी दरवाजे से निकल के बाहर आ रहा हूँ, कोई सोर्सेज से मुलाकात थी और बातचीत की, कुछ अंदर की कहानी ली जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहली बात तो ये कि इस्लामाबाद में हमें जो है वो अब अंग्रेज़ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, कुछ अंग्रेज़ों की तादाद ज़्यादा है। और ये सिर्फ तब से नहीं है कि जब 31 अगस्त हुआ, यानी वहाँ से निकलना था यूरोपीय यूनियन के और इसके साथ साथ अमेरिका के फ़ौजियों को या दीगर लोगों को, हमें उससे पहले ही इस्लामाबाद के होटलों में, रेस्ट हाउसेज में ज़्यादा अंग्रेज़ नज़र आ रहे थे। तो इसका ये मतलब है कि पहले से ही अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ इनखला जो है वो शुरू हो गया था। अब सूरत हाल को ये है कि अगले हमारे जो सफारती जराए बता रहे हैं कि दो दिनों के अंदर अंदर, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसके 2 दिनों के अंदर अंदर तालिबान जो है वो बाकायदा तौर पे अपनी हुकूमत अनाउंस कर देंगे। और इस हवाले से वो पाकिस्तान, चीन और दीगर ममालिक के साथ, ईरान, रशिया उसके साथ राब्ते में हैं। और यही वो ममालिक होंगे जिनमें पहले 1-2 मुल्क शामिल होंगे जो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेंगे। ये भी जो है वो ज़राए बता रहे हैं सफारती कि उसके बाद जब ये ममालिक तस्लीम करेंगे तो फिर बाकायदा तौर पे जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है, ये इंक्लूसिव किस्म की हुकूमत होगी, यानी उसमें मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ गिरोहों को या मुख्तलिफ फ़िरक़ों को या मुख्तलिफ जो तबके ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको उसमें नुमाइंदगी बाकायदा तौर पे दी जाएगी। तो जब वो हुकूमत कायम हो जाएगी और ये ममालिक उसको तस्लीम करेंगे तो फिर बाकायदा तौर पे सफारत खाने जो हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान में अभी तक जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, तालिबान के क्लोज़ ज़राए जो हैं वो बता रहे हैं कि वही शख्स जो है वो सफ़ीर लगाया जाएगा जिसको पाकिस्तान ने जो 9/11 के बाद गिरफ्तार करके अमेरिका को दिया था। यानी अब आप देखें कि वो शख्स दोबारा यहाँ पे सफ़ीर आ रहा है और उस वक्त जिन्होंने गिरफ्तार किया था वो अब कहाँ पे है। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। फिर चीन के लिए सफ़ीर जो है उसका इंतखाब किया गया है, रशिया के लिए सफ़ीर का इंतखाब किया गया है। तो तालिबान बड़े, आप ये कहें कि 90 तुले अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अपने जो पत्ते हैं उन्होंने वो सीने के साथ लगाए हुए हैं और सीने के साथ पत्ते लगा के कह रहे हैं। अब इसमें आते हैं पाकिस्तान के किरदार की तरफ और भारत के किरदार पे भी थोड़ी सी मुझे बात करनी है, कुछ अंदर की खबरें आपके सामने लानी है। पाकिस्तान का किरदार इस वक्त 2 हवालों से देखा जा रहा है। जो सफारती किरदार है पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है और पूरी दुनिया जो है उसको मान रही है। आज आपने देखा होगा आल दो कि अभी वज़ीर आज़म साहब को जो बाइडन ने कॉल नहीं किया, लेकिन आज अमेरिकी एम्बेसी जो है पाकिस्तान में उसका एक ट्वीट सामने आया और उस ट्वीट में बाकायदा तौर पे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान ने इनखला में और दीगर मामलात में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो अमेरिकी एम्बेसी ये कह रही है, उसके साथ साथ कल यहाँ पे दफ्तर खारजा में मौजूद थे जर्मनी के वज़ीर खारजा जिनकी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, हम भी वहीं पे मौजूद थे। आज जो है नीदरलैंड के वज़ीर खारजा जो हैं वो उनकी जो है मीटिंग तो हो गई है, लेकिन 9:30 बजे जो है वो गुफ्तगू करेंगे, जॉइंट टॉक होगी। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और नीदरलैंड के वज़ीर खारजा मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और अभी तक जो उनकी मुख्तलिफ बातें हुई हैं या उनके मुज़ाकरात फ़ौरन आपस में हुए हैं, उन्होंने भी बड़ी तारीफ़ की है पाकिस्तान के किरदार की और नीदरलैंड के बाशिंदों को वहाँ से निकालने की इनखला की। अब सितम ज़रीफ़ी देखे हालात की, वो PIA जिसकी एंट्री बैन कर रखी थी यूरोपीय यूनियन ने,
وہ پی آئی اے یورپی یونین کے لوگوں کو اٹھا رہی ہے افغانستان سے. سب سے بڑا اگر آپ یہ کہیں کہ انخلا کا آپریشن کیا ہے تو وہ پی آئی اے نے کیا. یعنی تقریباً 10,500 جو لوگ ہیں ان کو، غیر ملکیوں کو، یہ سارے غیر ملکی ہیں، ان کو افغانستان سے پاکستان پی آئی اے لے کے آئی ہے، اور پھر پی آئی اے کے ذریعے ہی وہ دوسرے ممالک میں بھی گئے. تو پی آئی اے وہ جس کو آپ مطلب وہ کہتے نا کدی دیاں راتاں وڈیاں تو کدی دیاں دیہڑاں وڈیاں، وہ پی آئی اے جس کے لیے آپ روٹ بند کر رہے تھے، وہ پی آئی اے جس کی پروازوں پہ آپ پابندی لگا رہے تھے، اس کا جناب عالی آپ دیکھ لیں کہ آپ اسی کے مرہون منت ہے جو مغربی دنیا یہاں سے نکلی ہے. لیکن ایک چیز اور ہے، یہ تو ہوگا کردار پاکستان کا بڑا مثبت، تعریفیں ہو رہی ہیں. واٹ کیا پاکستان لے کے آ رہا ہے؟ پاکستان اس سے حاصل کیا کر رہا ہے؟ وہ کیا چیز ہے اس کے بدلے میں؟ یعنی ایف اے ٹی ایف سے ہمیں نکالا جائے گا، وہ تو افغانستان کی وجہ سے ہی ہماری آرم ٹوسٹنگ کی جا رہی تھی نا. اچھا ایف اے ٹی ایف سے نکالا جائے گا، کیا ہمارے کوئی قرض، کیا صرف یہی ہو گیا کہ جو تقریباً $3.25 ارب ہمیں آئی ایم ایف دے رہا ہے وہی اس کا بدلہ ہوگا؟ تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں پاکستان نے کیا. اتنے آپ کے فوجی نکالے، اتنے آپ کے لوگ نکالے، تو پاکستان کو ایٹ لیسٹ ہمیں اگلے آنے والے دنوں میں پتہ چلنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان نے اس سے کیا حاصل کیا. یعنی پاکستان کو کیا ملا اس سے، کیا مطلب بینیفٹ ہوا ان فارم آف اکنامک میٹرز. یعنی پاکستان کو فائنینشیل کیا فائدہ ہوا، کتنے ڈالرز ملے. لازمی بات ہے بھائی، کوئی بھی فری لنچ نہیں ہوتا، ہر لنچ کی ایک قیمت ہوتی ہے. تو یہ بھی طے شدہ ہے کہ پاکستان کو اس سے کیا حاصل ہوا. یا وہی ہوا کہ کولن پاول نے جب کال کیا تھا مشرف کو اور اس نے 5 ڈیمانڈز رکھی تھی، اور اس کا یہ خیال تھا کہ زیادہ سے زیادہ 1 2 یا 3 مان جائے گی، اور جب مشرف صاحب نے 5 کی 5 ڈیمانڈ مان لی تھی تو خود امریکہ ایران تھا. تو کیا اسی طرح کوئی امریکہ خود ایران ہے کہ جناب پاکستان تو مطلب جو ہم سوچ رہے تھے یہاں سے نکلنے کے لیے، اور جو ہم نے یہاں پہ ٹریلینز آف ڈالر 20 سالوں میں لگائے، پاکستان نے تو مطلب اتنا تو ہمیں دینا ہی نہیں پڑا. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اس سے حاصل کیا کرتا ہے. ہم نے کوشش کیا لیکن ابھی تک ہمیں کامیابی نہیں ملی، اور آنے والے دنوں میں امید ہے کہ ہمیں اس کی تفصیلات ملیں گی، یا باقاعدہ طور پہ عوام کے سامنے جاری کی جائیں گی، یا یہ جو دفتر خارجہ ہے یہ بتائے گا کہ پاکستان نے اس سے کیا حاصل کیا. اب یہاں سے تھوڑا سا ٹرن لیتے ہیں. پاکستان کی یہ 2 چیزیں تھیں نا، سفارتی سطح پہ تو چلے ہماری واہ واہ بلے بلے ہو رہی ہے، لیکن یہ مغربی دنیا آنکھ بدلتے ہوئے نا دیر نہیں لگاتی. تو ہو سکتا ہے کل ہمیں کوئی چھوٹی موٹی افغانستان میں کوئی ایسا معاملہ کر کے ہمیں ہی اس کی ذمہ داری دی جائے کہ جی پاکستان نے یہ کیا. تو یہ سفارتی کامیابی اپنی جگہ پہ ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ پاکستان نے لیا کیا ہے، پاکستان نے اپنے لیے گین کیا کیا ہے اس مشکل ترین معاملے میں. جب آپ نے ہزاروں جو ہے غیر ملکی نکالے ہیں، اور یہ سامنے میرے ڈپلومیٹک انکلیو ہے، میری بالکل اپوزٹ سائڈ پہ، یہ پیچھے فارن آفس ہے، سامنے میرے ڈپلومیٹک انکلیو ہے. تو یہاں پہ جو سفارتی عملہ ہے لمحہ بلمحہ کی رپورٹ بھیج رہا ہے. تو کیا پاکستان نے جو یہاں پہ کیا ہم نے صرف اتنا ہی کیا کہ ہوٹلوں کے کرائے ڈبل کیے ہوں شاید، اور اس سے کچھ زر مبادلہ کما لیا؟ نہیں، ہم نے کیا لیا ہے یہ چیز سامنے آنی چاہیے. اور یہاں پہ جو اتنی ریل پیل ہے غیر ملکیوں کی، وہ کیا سین ہے. ٹرانزٹ شیخ رشید کہتے ہیں یہاں پہ امریکی ہے کوئی نہیں. فواد چودھری جب وفاقی کابینہ کا یہ 7 پی ایم آفس ہے وفاقی کابینہ کے، یہاں پہ اجلاس ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیں بریفنگ دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جی اب 42 امریکی رہ گئے ہیں اور 120 چلے گئے ہیں اور 110 چلے گئے ہیں. یہ والا سین ہمیں بتاتے ہیں. تو اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے، وہ دور ہونی چاہیے. اب آتے ہیں بھارت کی طرف. بھارت میں اس وقت مکمل طور پہ سب ماتم بچھا ہوا ہے، رو رہا ہے بھارت، چیخ رہا ہے بھارت. اور اگر آپ کبھی آپ نے انٹرٹینمنٹ کرنی ہو اور آپ کا دل نہ ہو کہ آپ جو ہے کوئی ڈرامہ دیکھیں، اسٹیج ڈرامہ یا دوسرا ڈرامہ یا فلم، تو آپ انڈین نیوز چینل لگا لیں. جنرل بخشی اور گورو جو ہے میجر گورو اہلووالیہ، اس ٹائپ جو ہے نا، بہت سارے لوگ آپ کو وہاں پہ ملیں گے جو چیخ رہے ہوں گے، سینہ پیٹ رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے. اور جناب تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی، پاکستان کی سینا نے یہ کر دیا، جناب امریکہ میں اس طرح چھوڑ کے چلا گیا، چائنا آگے آ جائے گا، اب ہماری جو 3 بلین کی انویسٹمنٹ تھی وہ ختم ہو گئی، ہماری حکومت کچھ نہیں کر سکی. تو انڈین میڈیا اس وقت اس طرح کے ہسٹیریا کا شکار ہے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یار ان لوگوں کو ہوا کیا ہے.
تو بھارت کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے، کس طرح آگے چلا جائے۔ اب کچھ چیزیں ہیں پاکستان مخالف بھارت وہ اٹھاتا ہے، بھارتی میڈیا اس کا پروپوگنڈا کرتا ہے، پروپوگیٹ اس کو کرتا ہے، کیونکہ سفارتی سطح پہ اس وقت پاکستان، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آگے جا رہا ہے باقی ممالک سے، اور پاکستان بالکل بارڈر شیئر کر رہا ہے نا، جو مشرق میں جو بھارت ہے، شمال میں پاکستان کے شمال میں جو چین، مشرق میں افغانستان اور ایران، مشرق میں افغانستان ہے اور ایران ہے، اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں چین کے ساتھ، بھارت، ایران اور افغانستان کے ساتھ ڈائریکٹ لنک، انڈیا کا تو اس طرح ڈائریکٹ لنک نہیں ہے، تو لازمی بات ہے پاکستان کو اہمیت اس کی جغرافیائی حیثیت سے ملنی ہے، تو انڈیا اس پہ تل ملا رہا ہے۔ اچھا، اب تل ملانے کی ایک اور وجہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں نا وہ اسلحہ، وہ ہیلی کاپٹر، وہ بلٹ پروف جیکٹ، ان کو اور تکلیف ہوتی ہے۔ کل جو ہے جنرل جی ڈے بخشی جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ طالبان کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ پاکستانیوں نے ہمارے خلاف استعمال کرنا ہے، اور جناب یہ تو امریکہ نے ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو آنے والے دنوں میں یہ مزید بڑھیں گی، کیونکہ طالبان نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم جو زمین ہے، اپنی سرزمین ہے، وہ کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ وہ جو جو بھارت کے قونصل خانے تھے، جو اصل میں رہا کے جو ہیں وہ ٹریننگ سینٹر تھے، اب وہ سارے ٹریننگ سینٹر بند ہوئے۔ پہلے آپ بھاگے یہاں سے، بھارتی سینا جو ہے وہ بھاگی، اور وہ جناب راہ کے ایجنٹ بھاگے، اور راہ کے جو ٹرینر تھے وہ بھاگے۔ تو اس کے بعد اب یہ خیال ہے کہ اب جو پاکستان کے بلوچستان میں اگر کچھ لوگوں کو سپورٹ کی جا رہی تھی افغانستان کے رستے، ٹی ٹی پی کو کی جا رہی تھی، کے پی میں کی جا رہی تھی، ٹیررسٹ اٹیک کروائے جا رہے تھے، اب وہ سارے رستے تو ہو رہے ہیں بند۔ اب وہ جناب سیف ہیمن وہاں پہ ملے گا نہیں، وہاں پہ جناب آپ کو اشرف غنی نہیں ملے گا، وہاں پہ آپ کو امر اللہ صالح نہیں ملے گا، تو تکلیف تو ہو رہی ہے طالبان کی انڈیا کو۔ اور آنے والے دنوں میں ان چیخوں کا معیار آپ اور اوپر دیکھیں گے۔ اور یہ جو پاکستان کے دفتر خارجہ ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ بہت زیادہ تیز قسم کی سرگرمیاں جاری ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، مختلف ممالک کے سفیر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو یہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھے گا، کیونکہ جیسے ہی افغان حکومت جو ہے وہ اس کا سیٹ اپ بنے گا، وہ باقاعدہ طور پہ کام کا آغاز کرے گی، تو پھر اس کے بعد پاکستان مزید معاملات کو آگے بڑھائے گا۔ اور دنیا کا رابطہ جو افغانستان کے ساتھ ہے، یہ تو دنیا نے دیکھ لیا، لینڈ لاک کنٹری ہے، کوئی سمندر ہے نہیں۔ دنیا کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ دنیا نے افغانستان کے ساتھ اگر رابطہ رکھنا ہے تو اس کے لیے سب سے اہم ترین ملک جو ہے وہ پاکستان ہے۔ چاہے آپ یو این میں پاکستان کے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو کو سیکورٹی کونسل میں تقریر کرنے دیں یا نہ کرنے دیں، لیکن ایک طے شدہ چیز ہے کہ پاکستان کے بغیر کوئی اور مطلب ملک اہم کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اور آخر میں جاتے جاتے وہ جو بات ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ پاکستان از ناٹ پارٹ آف دا پرابلم ان افغانستان، پاکستان از پارٹ آف دا سلوشن ان افغانستان، تو اب کم از کم یہ جو روتا چیختا بلبلاتا ہوا انڈین میڈیا ہے اسے بھی سمجھ آ جانی چاہیے۔ اور وہ جو راہ کے جو افغانستان میں کونسل خانوں کی شکل میں ٹریننگ سینٹر تھے، اب وہ پارٹ آف پرابلم تھے، ہم پارٹ آف سلوشن تھے۔ تو اب آنے والے دنوں میں دنیا جو ہے وہ جس طرح پہلے امریکی امبیسی کا ٹویٹ آ گیا، جرمن امبیسی جو وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں نیدرلینڈ کے وزیر خارجہ شکر گزار ہے، دنیا پہلے شکر گزار تھی، آنے والے دنوں میں مزید شکر گزار ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے ہوسٹ سید اون شرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔